Assalamualaikum class. Today my topic is spontaneous trait in inferences. इसमें बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि ऐसे बिहेवियर्स जो हमें पहले से लर्न किए हुए होते हैं, जो हम अगर कोई सिचुएशन देखते हैं चाहे जिस तरह की भी होती है, अगर इस सिचुएशन में हमने कुछ ऑब्जर्व किया हुआ है रिलेटेड टू दैट सिचुएशन, तो हम उस सिचुएशन को वही नाम देते हैं. जैसे एक पर्सन है, ट्रेन से आया है, उसकी एक दूसरे पर्सन ने उसका लगेज उठा के उसकी प्लेस तक पहुंचाया जहाँ पर उसने जाना था. हम इस पूरी सिचुएशन को क्या नाम देंगे कि जो दूसरा पर्सन है वो हेल्पिंग है. हमने उसका पर्सनालिटी ट्रेट बना लिया ना कि वो पर्सन हेल्पिंग है, इसलिए उसने जो है उसका लगेज उठाकर वो उधर रखा जहाँ उसको ले जाना था. तो सिचुएशन जो भी होती है, इससे इसकी तरह की जो भी सिचुएशन होगी उसको जो हम नाम देंगे ड्यू टू आवर एक्सपीरियंसेस, ड्यू टू आवर ऑब्जर्वेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल स्पॉन्टेनियस ट्रेट इन्फ्लुएंसेस. इसकी आगे डिटेल हम पढ़ते हैं. Now, a judgment about an individual's personality trait that is made automatically without awareness or intention, usually on the basis of observed behavior, more specifically spontaneous trait association, is the phenomena by which people who hear an individual describe negative or positive behavior and other attribute the qualities implied by those behavior to the speaker. उस बंदे ने जज किया इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को ऑटोमेटिकली, उसे ये नहीं पता, वो अवेयर है इस चीज़ से कि नहीं, और वो बहुत सारे बिहेवियर उसके ऑब्जर्व्ड होते हैं. जैसे वो कहता है कि वो किसी इंडिविजुअल के बारे में सुनता है कि हम लोग कहीं जाते हैं, हमें कोई बंदा मिलता है, तो हमने उसकी पहले से उसके बारे में सुन रखा हुआ कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं है, इसका अखलाकियात अच्छी नहीं है, विट्स एवर. तो जब भी हम उस पर्सन से मिलेंगे तो हमारा स्पॉन्टेनियस यही बिहेवियर होगा कि हमें इससे बात नहीं करनी क्योंकि ये अच्छा नहीं है, हालांकि हमने उससे कभी बात की ही नहीं, लेकिन हमारे माइंड में जो चीज़ हमने लर्न की, ऑब्जर्व की, लोगों को सुना कहते हुए. आप किसी जगह जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ एक उनका हेड है, उसके बारे में आपने डिटेल ये सुनी है कि वो बहुत ज़्यादा रूड है, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है. तो जब भी आप उस फर्म में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आप स्पॉन्टेनियसली उसको देखते ही बोलेंगे कि मुझे इसके साथ केयरफुल रहना है क्योंकि ये बंदा ऐसा है, हालांकि आप उस फर्म में जा ही पहली बार रहे हैं. तो वो बिहेवियर जो आप जज करते हैं या कि वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है और उसके नज़दीक लोगों को आप देख रहे होते हैं, उन सब चीज़ों को आप कहाँ समझते हैं? स्पॉन्टेनियस ट्रेट इन्फरेंसेस में. इसकी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल implications भी बहुत सारी हैं. प्रैक्टिकली ड्राइंग क्विक एंड अनरिफ्लेक्ट inferences about people traits can lead to be premature action, uncritical decisions and serious conflicts in diverse areas such as personal assessment and legal decisions and contribute to social stereotype and cultural knowledge. अब इसकी बहुत सारी फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. लेट्स सपोज आपने किसी के बारे में बुरा सोचा हुआ है, आपने उसके बारे में बुरी जजमेंट की हुई है, आपकी पर्सनल असेसमेंट जो है उस पर्सन के बारे में अच्छी नहीं है, आप एज ए जज अगर काम कर रहे हैं तो आप उस पर्सन से वैसे अपनी पर्सनल लाइफ में मिले हैं, जब आपके पास कोर्ट में उसी पर्सन के लिए जो है फैसला आता है सोलन, तो आप एक जज हैं तो आपको उस पर फैसला एविडेंस की बेस पर करना है. लेकिन समटाइम होता क्या है, अगर आपने उसके बारे में कहीं गलत सुना होता है, आपको बताया जाता है कि ये पर्सन इस तरह का है, तो आपने लीगल डिसीजंस भी उसके खिलाफ कर रहे हो, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट चल रहे हो, तो जिसकी जो आपके मैच्योर एक्शंस तो नहीं होते ना, आपने उसको खुद तो नहीं ऑब्जर्व किया होता. किसी टीचर के बारे में, किसी स्टूडेंट के बारे में जब आप सुनते हो किसी से कुछ के टीचर ऐसा ही, टीचर बहुत सख्त है और ये टीचर मतलब बहुत ज़्यादा रूड है, इससे बात नहीं करी जा सकती, हालांकि आप पर्सनली उस इंसान से नहीं मिले हुए होते, आपने उससे बात नहीं की हुई होती, लेकिन होता क्या, क्योंकि आपके दिमाग में एक आई माइट से कि स्कीमा आपने बना लिया, लाइक बिलीफ बना लिया है कि ये पर्सन ऐसा है, तो जब भी आप उस पर्सन से मुलाकात करेंगे तो आपके दिमाग में वही चल रहा होना, फिर चाहे वो पॉजिटिव भी बोल रहा होगा, आपको पर्सन लगेगा ही नेगेटिव. किसी लाइक कुछ लोग होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में जो हमें अच्छे नहीं लगते, लोगों ने बताया होता है कि अच्छे नहीं है, तुमने इनको अवॉइड करना है. कुछ इवन स्टेरियोटाइप कल्चर नॉलेज कैसा है कि कुछ ऐसे लोग हैं लाइक ट्रांसजेंडर्स जो फीमेल और हीमेल होते हैं,
about them کہ ہم ان کی پرسنالٹی کی کیسے لیتے ہیں. ہمیں شروع سے جسے سکھایا جاتا ہے, ہم نے جو آبزرو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ دنیا والے ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. آیا کہ وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں, ان سے بات کر کے دیکھی جائے تو بہت اچھے انسان بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم کیونکہ آبزرو کر کے بیٹھے ہیں, ہمارے سوسائٹی نے ایک اسٹیریوٹائپ بنا دی ان کے بارے میں, تو ہم ان کو ویسے ہی لے رہے ہیں. دس واٹ آئی وانٹ ٹو clear you کہ what is spontaneous trait inferences. Come to the next definition of spontaneous trait inferences is the term utilized in social psychology to describe the mechanism that causes individuals to form impression of people based on behavior they witness them exhibiting. The inferences being made are described as being extrapolated from the behavior, as the link between the inferred trait and the perceived behavior is not substantiated, only visually implied. The inferences that are made are spontaneous and implicitly formed with the cognitive mechanism acting almost reflexively. اسی بات کو اس طرح کے سیناریو میں وہ بتا رہے کہ اس طرح کا یہ میکانزم ہے جو کسی بھی انڈیویجول, کسی بھی انسان کو آبزرو کر کے اس کے بارے میں خیال بنا لیتا ہے, اس کے بارے میں سوچ لیتا ہے. پھر وہ بیہیویئر ضروری نہیں ہوتا کہ جب ہم اس انسان سے ملیں تو وہ ویسا ہی ہو, لیکن ہمارا کیونکہ مائنڈ سیٹ ایسا ہو چکا ہوتا ہے اس سوسائٹی کے ان لوگوں کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں, تو ہم ان کو ویسے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی لنک بھی نہیں بن رہا ہوتا, ٹھیک ہے, جس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو دس از واٹ کہ آپ کی جو ہے اسپونٹینیس ٹریٹ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, آپ کی کوگنیٹو میکانزم چل رہا ہے. کوگنیٹو میکانزم از واٹ بیٹا, جس میں آپ کا تھنکنگ پروسیجر اس طرح کام کر رہا ہے کہ آپ چیزوں کو اپنی پہلے سے آبزروڈ اور لرن بیہیویئر کے طور پر چلا رہے ہو. دس از وٹ وی کال اسپونٹینیس ٹریٹ انفرنس. Now یہ کچھ ایگزامپلز ہیں about trait implying sentences. اب فرسٹ ایگزامپل کیا ہے, gives a hand to an old lady and takes her luggage to the train station. This is what, یہ سچویشن جب بھی ہمیں اس طرح کی مل رہی, ہم نے بولنا ہے یہ بندہ ہیلپ فل ہے. enjoying having long conversation with friend, اگر کوئی بندہ ہمیں آ کے بتا رہے کہ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ اتنی دیر بیٹھ کر بات کر آیا ہوں, تو ہم فوراً اس کو ٹریٹ ورڈ دیں گے, وارم کنیکشن ہے ان کا. give the best chocolate to the guest, ہاسپٹیبل ہے کہ اس بندہ اچھی مہمان نوازی کرتا ہے. برشز اینڈ ایلڈر اینڈ لیوز وداؤٹ اپولوجائزنگ, یہ امپلائڈ آپ کا بیہیویئر ہے. ہائڈس ٹیسٹی شوگر بفور دا فرینڈز ارائیو, اپنی فیوریٹ شوگر کو چھپا لیا اس بندے نے دوست کے آنے سے پہلے. دس از دا بیہیویئر وچ وی نون ایز سیلفش. ڈز نتھنگ وین سینگ اے مین وتھ سیریس انجری, اگر ایک پرسن نے ایک بندے کو مشکل میں دیکھا ہے, انجری میں دیکھا ہے, اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. دس از what we behavior called selfish and indifferent. Spend half a minute working out an extremely difficult question, کہ ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس نے کام کیا لیکن ایک بہت مشکل سوال اس نے پوچھا. دس از what kind of behavior or what clever. Invents a pot that can cook automatically, کہ ایسا کوئی پاٹ بنانا جس میں آپ جلدی سے خود سے کھانا بن جاتا ہے, اسے کریٹیوٹی کہو گے میں. اگر کوئی بندہ کچھ انوینٹ کرتا ہے تو ہم فوراً سے کہتے ہیں یہ بندہ کریٹیو ہے. ڈز اے گڈ جاب نو میٹر ہاؤ ہارڈ دا ورک از, دس از کمپیٹنٹ, کہ اگر ایک پرسن بہت اچھا کام کر رہا ہے, جتنا بھی مشکل اس کو ٹاسک دیا جائے گا, تو وہ پرسن واٹ از کمپیٹنٹ. فیلز ٹو ورک آؤٹ سچ اے سمپل پرابلم دا ہول مارننگ, اگر ایک کام آپ کو سائن ہے لیکن اس بندے نے سارا دن اس چیز کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا, دس از وٹ وی کال اسٹوپڈ ٹریٹ ورڈ. اینڈ اسٹل اسٹیپس آن پارٹنرز فیٹ ایون آفٹر مچ پریکٹس, دس از وٹ clumsy behavior. No matter what task is assigned by the leader cannot complete it, اگر ایک پرسن کو کوئی بھی ٹاسک دیا جاتا ہے فرام دا لیڈر, وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کرتا, دس از وٹ ٹریٹ ورڈ, دس از انکمپیٹنٹ, کہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے. تو ہم ان سچویشن کو سن کر اپنے دماغ میں جو ٹریٹ ورڈز بنا لیتے ہیں ان کو ہم یہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں. Again, spontaneous trait inferences refers to the phenomena where when a behavior is observed by an individual, they extrapolate trait inferences that aren't actually known to them through that observation alone. For example, an individual that would see a stranger on the bus reading a book would infer them to be smart, intellectual, or individual who witness a person not keeping the door open for the people behind them would make the inferences that they are implied. اگر
ایک اس کو ایگزامپل کے ساتھ وہ ایکسپلین کر رہا ہے. اگر ایک پرسن ایک بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ بس میں بک ریڈ کرتا رہتا ہے ہر وقت, تو اس کے بارے میں وہ ایک ویو بنا لے گا کہ یہ بندہ اسمارٹ اور انٹلیکچوئل ہے, ذہین ہے, اسمارٹ. اور اگر ایک پرسن یہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنا گھر کا جو دروازہ ہے جو اس کے پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے نہیں کھولتا. سب ٹائم ہوتا ہے نا ایسے کہ ہم کاٹسی میں ہمارے پیچھے جو پرسن آ رہا ہوتا ہے ہم خود جو گزر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ڈور اوپن کر لیتے ہیں, اور یہ پرسن ایسا نہیں کرتا تو ہم لوگ بولیں گے امپلائٹ ہے. ہو سکتا ہے وہ اور سیناریو میں ویسا نہ ہو, لیکن ہمارا کوگنیٹو بلیف بن جائے گا کہ آبزرویشن کے تھرو کہ پرسن یہ ایسا ہے, ہم اس کو لیبلائز کر دیں گے. ہرمن اینڈ ہیلمولٹس دو پرسنس تھے جنہوں نے اس کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو دیا تھا. Unconscious inferences was the first time put forward by Hermann von Helmholtz, a German physicist and philosopher, in effort to define the phenomena which occurs when humans visually process certain qualities pertaining to people and in particular objects. Helmholtz found that people unknowingly extrapolate data from visually perceived information. He articulated this reflexive mechanism as the way in which people form impressions through his exploration in the field of optical illusion. He posted that unconscious inferences is the cause for people being able to be fooled by optical illusion. کہ وہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں سم ٹائم وہ ویسی نہیں ہوتی لیکن ان کے بارے میں ہم نے ایسا سوچا ہوتا ہے. لیٹ سپوز آپ ایک باکس دیکھتے ہو. باکس ہمیشہ کیا ہوتا ہے, 4 سائڈ والا ہوتا ہے نا, 4 سائڈڈ چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے. اب دیکھو اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھو گے کہ کبھی ہم نے اس طرح نہیں سوچا کہ ہم اس کو یوں بھی بول سکتے ہیں کہ 4 چیزیں ملتی ہیں تو ایک باکس بنتا ہے. ہم نے جیسی اس شکل کی کوئی چیز دیکھی, کسی بھی کرٹن دیکھ لیا یا کچھ بھی اس طرح کا دیکھ لیا, تو ہم نے فوراً سے کہنا یہ باکس کی طرح دکھتا ہے یا یہ باکس ہے. تو ہمارے آئی کیا ہو رہا ہے, ہماری ویژول پروسیسڈ انفارمیشن ایلیوژن کا شکار ہو رہی ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ امیج دیکھ رہے ہو تو وہ 2-3 پکچرز ملی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے اس میں سے فیس فائنڈ آؤٹ کریں, لیکن وہ لگ ٹری رہے ہوتے ہیں یا آپ کو ہاؤس لگ رہا ہوتا ہے لیکن فیس کہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوتی ہے, آپ کی ویژول ایلیوژن ہوتی ہے کہ آپ کو ایکچوئل چیز نہیں دکھ رہی ہوتی, جو چیزیں آپ کو سامنے دکھ رہی ہوتی ہے آپ اس پہ یقین کر لیتے ہو. The example commonly used to explain unconscious inferences is that when a person visually perceived a sunset, they make the inferences that the sun is moving below the horizon. But in reality, the sun is completely stationary and it is the earth which is moving. اب ہمیں کیا لگتا ہے شام کو روزانہ کہ سورج ڈوب رہا ہے, سورج موو کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے, ڈوب رہا ہے, لیکن ان ایکچوئل نہیں ہوتا ایسے. زمین گھومتی ہے جس کے ارد گرد سورج سفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. Later on in this research, Helmholtz related this concept of unconscious inference to psychology. In the third volume of the treatise on psychological optics, he explored the impact that visual perception has on the psychology of an individual. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کی پرسیپشن ہم لوگ اور طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, ایکچولی وہ ویسے ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. دس از واٹ ہرمن ہولٹزمین اوپینین. Helmholtz's first example was that of how sunsets are perceived. When an individual witnesses the sun setting, they acknowledge it as if it were the sun moving to be hidden by Earth's horizon. This inference has been and still continues to be made despite the fact that the individual understands and knows that the sun is a stationary body and it is the Earth that is in motion. This example shows that the mental mechanism that comes to this conclusion has an enormous influence upon the impression and perception of the individual, even overcoming factual knowledge. اب ایگزامپل میں وہ کہہ رہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کا سن سیٹ کو پرسیو کرنا, اس نے وٹنس کیا کہ سن کس طرح سے غروب ہو رہا ہے یا نکل رہا ہے. اسے ایکنالج کیا گیا کہ اگر سن موو کر رہا ہے تو یہ ارتھ کے ساتھ ہاریزون میں موو کر رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, اس نے ایک اپنی سوچ بنا لی کہ ہاں ایسا ہوگا, سن جو ہے وہ موونگ اسٹیشنری باڈی ہے اور جو زمین ہے وہ ہل رہی ہے. اب کیا ہے, اس کا مینٹل میکانزم سیٹ کر دیا گیا ہے. اس سے اگر ایکچوئل فیکچوئل نالج یہ ہے نہیں, اگر شروع سے اس کو یہ چیز سکھا دی گئی ہے تو زندگی میں ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو ویسے ہی لے رہا ہے.
حالانکہ وہ چیز حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اگر ایک بچہ یہ چھوٹا سا آپ اس کو یہ سکھا رہے ہو کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ جو اس گھر سے باہر ہیں وہ سارے مانسٹرز ہیں, وہ سارے ایولز ہیں, وہ سارے برے ہیں, وہ اینجلز نہیں ہیں, تو ہونا کیا ہے کہ اس بچے نے جب بھی اپنے گھر سے باہر جانا ہے تو اس کا کیا ایک تھاٹ بن گیا, اس کا ایک بلیف بن گیا ہے کہ باہر کے لوگ تو برے ہیں تو مجھے ان سے نہیں بات کرنی, مجھے ان سے نہیں ملنا. حالانکہ باہر کے لوگ برے ہیں اچھے ہیں دونوں طرح کے ہیں, لیکن اس کا کوگنیٹو پیٹرن کیا تیار ہو گیا بیٹا کہ باہر کے لوگ ہیں ہی مانسٹرز, تو وہ کیا کرے گا, باہر کے لوگوں کو اوائڈ کرے گا. تو وہ چیزیں جو اس نے لرن کی, وہ چیزیں جو اس نے آبزرو کی, حالانکہ یہ فیکچوئل نالج نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا, سبھی برابر نہیں ہوتے, سبھی برے نہیں ہوتے, سبھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہ چیز ہے جو اس نے اس ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کی ہے. The second example that Helmholtz used to express this theory of unconscious inference is that of a theater performance when an actor is on stage portraying a certain character with conviction, such that they are able to deliver a convincing analytic performance. They are able to sway the emotion of the audience, evoking laughter, sadness, anger, etc. within their audience. This is able to be done despite the fact that all the audience members have the program in hand, which discloses to them the fact that the character is on stage is merely an actor and that all that is being portrayed is not real. Helmholtz posited that it was due to unconscious inferences, the impression that the audience have of the actor allow them to be emotionally swayed. ایگزامپل ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ ساری چیزیں آپ کے لاشعور میں سیوڈ ہوتی ہیں. آپ ایک تھیٹر پرفارمنس دیکھتے ہو جہاں پہ ایک ایکٹر جو ہے وہ ایک کریکٹر پلے کر رہا ہے, اس نے اس طرح سے وہ کریکٹر پلے کیا, ایسے ریئلسٹک پرفارمنس دکھائی ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے وہ کیا ہوا, رونے لگ گئے, ہنسنے لگ گئے, غصے میں آ گئے, کہ جس طرح اس کا سین چل رہا تھا ان لوگوں کی ویسے ہی جو ہے وہ ایکسپریشنز بن رہے تھے. ایسا کیا ہوا, تو آڈینس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا نا, کہ which discloses to them the fact that the character on the stage is merely an actor and that all that is being portrayed is not real. کہ انہیں پتا, اس طرح سے اس نے ان کو گم کر دیا کہ انہیں پتا بھی تھا کہ یہ چیز ریئل نہیں ہے اور یہ چیز جو ہے وہ بالکل ریالٹی بیس نہیں ہے, ایک ایکٹنگ ہے جس کو ہم تھیٹر پر دیکھ رہے ہیں. لیکن اس ایکٹر کی اتنی اچھی ایکٹنگ تھی کہ اس نے اب ہر ایک کے ایموشنس کو اپنے ساتھ انوالو کر دیا. دیٹ وٹ ہی وانٹ ٹو سے, ہی وانٹ ٹو ریئلائز اس کہ ہم بھی اسی طرح ہی ہیں, کہ ہمیں اس طرح سے چیزوں کے ساتھ بنا دیا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو, دنیا کو ویسے دیکھنے لگ جاتے ہیں, ہمارا انکانشیس ان چیزوں کو ویسے لینے لگ جاتا ہے. ٹیچر کے بارے میں اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی عزت کرنی ہے, اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے نہیں بات کرنی, تو ہم اس کو ساری زندگی اسی moralities میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں نا. آگے ٹیچر کا رول پلے خراب ہو رہا ہے, ٹیچر برا نکل رہا ہے, ٹیچر کا کریکٹر یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کا جو کوآپریشن ہے وہ اچھی نہیں ہے, یا کچھ بھی فیکٹر ہے جن کو اسٹوڈنٹس پسند نہیں کر رہے, تو وہ ایک الگ فیکٹر ہے. لیکن ہمارے مائنڈ میں یہ چیز کیونکہ بٹھا دی گئی ہے کہ ٹیچر کے ساتھ بہیو ایسے کرنا ہے, تو ہم لوگ وہ کرتے ہیں. دس از واٹ, کہ ہماری جو ہے اسپونٹینیس انٹرفیرنسز ہوتی ہیں, ہماری جو پرسنالٹی کا ٹریٹ بن جاتی ہیں. اب اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں آن سوشل میڈیا. ود دا ماڈرن ڈے پریویلنس آف سوشل میڈیا, سوشل psychologists have taken interest in the application of spontaneous trait inferences within these contexts. As with the conditions surrounding social media being very different to condition of physical interaction, the question of whether spontaneous trait inferences can still be applied arise. Research has been conducted in order to investigate the occurrence of spontaneous trait inferences in circumstances typical of social media. These circumstances involve moderate, self-tolerant content, multiple cues displayed simultaneously with the speed of processing depend on the individual's own pace. It was found that without instruction to do so, individuals participating in the task had formed impressions and inferences of people based on social media information. Research conducted that
Scrolling through different social media platforms, the social media user extrapolates information from the content provided, and these inferences then implicitly inform the perception of the user. हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें हमें जिस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं अबाउट पॉलिटिशियंस, अबाउट एक्टर, हम स्क्रॉलिंग डाउन करते रहते हैं सारा दिन, इंस्टा देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर डिफरेंट सोसाइटी के लोगों के बारे में डिफरेंट जो है वो चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं कि ये बंदा ऐसा है, लाइक इमरान खान नहीं अच्छा, जरदारी अच्छा, या जरदारी नहीं अच्छा, इमरान खान अच्छा है. तो मीडिया क्या करता है, हमारी थॉट्स के साथ खेल रहा होता है. सेम इसी तरह हम लोग कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, हम लोग उसमें इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि रियल लाइफ में भी हमें वो कैरेक्टर वैसे लगने लग जाते हैं. दिस इज व्हाट कि मीडिया क्या कर रहा है, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट चेंज कर रहा है. लोगों के बारे में जो हम जज कर रहे हैं वो थ्रू मीडिया कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है हम उसको किस तरफ लेके जा रहे हैं. तो ये क्या है कि उस चीज़ ने एप्लीकेशंस क्या इस चीज़ की कि उसने हमारा टोटल ब्रेन वॉश कर दिया अबाउट द सोसाइटी फैक्टर्स. Next application research has been conducted in the area of cognitive mindset, which promote the inclination of spontaneously infer traits based on behavior. Through investigation, it has been found that the culture group of which the individual is a part of informs the type of inferences made by the individual. कि जिस कल्चर से हम लोग ताल्लुक रखते हैं वही कल्चर हमारा माइंडसेट बना रहा होता है. Thus being raised in a collectivist culture, which is generally the framework of Eastern societies, influences the types of inferences made by an individual differently than if they were raised in an individualist culture. एक कल्चर है जहाँ पे कलेक्टिव सब काम कर रहे हैं, कलेक्टिव लोग हैं, कल्चर पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उस कल्चर के लोग भी इसी पर्सनैलिटी ट्रेट के मालिक हैं. एक कल्चर है जिसमें इंडिविजुअली लोगों पर फोकस किया जा रहा है, तो उस कल्चर के लोग भी इस तरह काम कर रहे हैं, विच इज जनरली द फ्रेमवर्क ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज. As individual raised culture from an independent model of self, it was found that those who were raised in individualistic culture were not only more likely to form spontaneous trait inferences than those raised in collectivistic culture. ऐसे लोग जो individualistic culture में पैदा हो रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस ट्रेट इन्फ्लुएंसेस उसमें ज़्यादा नहीं होती क्योंकि हर कोई अलग अलग अपनी चीज़ों को देख रहा है. बट दे ऑल्सो फॉर्म्ड इन्फ्लुएंसेस दैट एट्रीब्यूटेड बिहेवियर्स विटनेस टू dispositional factors placed more weight to the effect of situational factors on an individual's behavior then immediately attributing the individual's behaviors to their personalities. So conclusion ये है कि आपका जो कल्चर है, जिस कल्चर में आप काम कर रहे होते हैं, जिस जगह आप रह रहे होते हैं, वो चीज़ें आपके साथ आपके माइंड सेट बना रही होती हैं. वो मतलब अगर हमारे कल्चर का पार्ट ये है कि इतनी रात को एक लाइक बहुत टाइम पहले एक मोटर वे पर एक रेप केस हुआ जिसमें एक SHO आई थिंक उसने एक वो दी स्टेटमेंट दी कि औरत को रात के वक्त इस वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये मदीना की रियासत नहीं है. अगर आप खुद के मुल्क को एक क्योंकि मुस्लिम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान कह रहे हो, तो ये क्या कि ये मदीना की रियासत नहीं है लाइक, लेकिन वो जिस कल्चर में वो ग्रूम्ड हुआ है वो बंदा, उस कल्चर की वजह से उसकी एक सोच बन गई है कि ये टाइम औरत के बाहर निकलने का ये टाइम नहीं है. ठीक है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी मगरिब जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बाद ख्याल करना चाहिए, उस पर एक हदीस पाक भी है. एनीवेज, तो इसमें अगर हम इसको इस चीज़ से रिलेट करें तो ऐसा होता है कि अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान कह रहे हो तो आपको हर चीज़ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से लेकर चलनी चाहिए ना. लाइक सऊदीया में अगर आपकी गाड़ी कहीं किसी रोड पे ख़राब हो रही है, चलें बहुत सारी चीज़ें उधर भी इस्लामिक उसमें नहीं देखी जाती, लेकिन तो वो आप वहीं खड़ा करके चले जाएं, वो सुबह तक वहीं है, वो चोरी नहीं होती है. ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन यहाँ इस कल्चर में ऐसा नहीं है, हालांकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं. तो बात ये है कि माइंडसेट की बात है. वो पर्सन क्योंकि इस कल्चर में पैदा हुआ है, इस कल्चर में उसने ऑब्जर्व किया चीज़ों को, तो वो उसने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ दुनिया को लेकर. आप उसके जो उसने खुद बचपन से चीज़ें ऑब्जर्व की हैं उसको बदलना मुश्किल है. आपके लिए बेसिकली ज़रूरी ये होना चाहिए कि जब वो ग्रूम्ड हो रहा है, जब वो बड़ा हो रहा है बच्चा, तब आप उसको ऐसे फेवरेबल इन्वायरमेंट दें कि उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत कमाल बने. एनीवेज, थैंक यू फॉर टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.